اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہمارے سامنے ہے، اس میں میزان موجود ہے، اس میں دین حق موجود ہے۔ کون ہے جو اس کو قائم کرنے کے لیے سر ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے؟ اگر اللہ کا دین قائم کرو گے تو اللہ کے مددگار ہو گئے۔ دیکھیے، اگر کسی بادشاہ کے خلاف بغاوت ہو جائے اور آپ پھر اس بادشاہ کی حکومت ریسٹور کرنے کے لیے میدان میں آئے، باغیوں سے لڑیں، تو آپ بادشاہ کے مددگار ہو گئے کہ نہیں؟ بادشاہ کی مدد کی ہے، مددگار ہے۔ اچھا، اور چونکہ رسولوں کا کام یہ ہے کہ عدل قائم کرے، لہذا رسولوں کے مددگار ہو گئے، یہ دو کے مددگار ہو گئے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور یہ سب کچھ قربانیاں دے رہے ہیں غیب کے باوجود، اللہ تو سامنے نہیں ہے۔ صحابہ کے سامنے حضور موجود تھے، آج اگر ہم یہ جد و جہد کرتے ہیں تو حضور ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن ہمارے سامنے ہے، حضور کی سیرت اور آپ کی سنت ہمارے سامنے، غیب میں ہے نا۔ یا تو ہم کہہ لیں ہم غیب میں، یا یہ کہ وہ غیب میں، غیب کا پردہ ہمارے درمیان حائل ہے۔ غیب میں ہونے کے باوجود جو اللہ کی مدد کرے اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرے، اللہ چھانٹ لینا چاہتا ہے کون ہے وہ۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ویسے اللہ کو کسی کی مدد کی احتیاج نہیں ہے، اللہ تو قوی ہے، عزیز ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ آنے واحد میں کفر ختم کر دے، آنے واحد میں پوری دنیا کے انسان ابو بکر صدیق جیسے مومن بنا دے، کیا اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے؟ آنے واحد میں۔ ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ تو قوی ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے، لیکن وہ اپنے چاہنے والوں کا امتحان لے رہا ہے۔ یہ ہم سورہ عنکبوت میں پڑھ چکے ہیں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ ہم نے ہمیشہ آزمایا، جس نے کہا کہ میں ایمان لایا اللہ پر، ہم نے اسے امتحان میں ڈالا، آزمایا۔ یہ سچ مچ کا ہمارا شیدائی ہے اور عاشق ہے، یا جھوٹ موٹ کا عاشق ہے، دودھ پینے والے مجنو ہے یا حقیقی مجنو ہے، تاکہ ہم دیکھیں کون ہے سچے کون ہے جھوٹے۔ اور اسی رکوع کے اندر آگے آ گیا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ جان لے گا کون مومن ہے کون منافق ہے۔ جو جھوٹ موٹ کے مومن بنے پھرتے ہیں منافق، وہ اگر امتحان نہ ہو، آزمائش نہ ہو، تو کیسا پتہ چلے گا کہ یہ منافق ہے اور یہ مومن ہے؟ اب دیکھیے، سورہ صف کا میں نے پہلے حوالہ دیا تھا، پوری سورہ صف اس ایک آیت کی شرح ہے۔ اس کام کے لیے جہاد اور قتال، یہ مضمون ہے سورہ صف کا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن حکیم دے کر، جو اس کا معجزہ بھی ہے، اور دین حق دے کر، نظام عدل و قسط مکمل، پولیٹیکو سوشو اکنامک جسٹس، تاکہ اسے غالب کرے پورے نظام زندگی پر، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، ریزسٹنس کتنی بھی ہو، مقابلہ کتنا بھی ہو، تکلیفیں کتنی ہی آئیں، مصیبتیں کتنی ہی آئیں۔ اور اس کے بعد فرمایا اہل ایمان، کیا تمہیں وہ تجارت، وہ سودا بتاؤں جو تمہیں جہنم کی آگ سے، عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے؟ ایمان لاؤ اور رکھو ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اس کے لیے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ یہ جہاد کا تقاضا کس لیے ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے۔ اور اسی جہاد تو 13 برس مکے میں بھی ہوتا رہا، وہ جہاد قرآن کے ذریعے تھا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ
وجاہدہم بہ، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد ہو رہا ہے، قرآن کے ذریعے سے وہ میگنیٹ پھرایا جا رہا ہے کہ سلیم الفطرت لوگ آ جائیں، چمٹ جائیں۔ اس کے بعد مدینے میں آ کر جہاد میں سیف ہوا جس کا نام قتال ہے۔ چنانچہ اسی سورہ صف کے اندر آیت نمبر 4 کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورت۔ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے موضوع پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت سورہ صف ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ دین حق کو غالب کرنا۔ اولین منزل کیا ہے؟ جہاد۔ پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد، باطل نظریات کے خلاف جہاد، باطل عقائد کے خلاف جہاد، اور پھر باطل نظام کے خلاف جہاد، پھر وہ قتال تک پہنچے گا۔ چنانچہ قتال کا ذکر بھی، جہاد کا ذکر بھی دونوں سورہ صف میں ہے۔ اور سورہ صف ختم کس آیت پر ہوتی ہے؟ دیکھیے یہاں کیا الفاظ تھے؟ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہے اس کے مددگار، اس کے کون ہے جو مدد کرتے ہیں اس کی، اللہ کی اور اس کے رسولوں کی۔ سورہ صف کی آخری آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو۔ اللہ محتاج ہے، ضعیف ہے، کیا مطلب؟ اس کے خلاف بغاوت ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ کے خلاف بغاوت آج بر و بحر کے اندر ہو چکی ہے۔ کس طرح باطل چھا چکا ہے، کس طرح سیکولرزم کا غلبہ پوری دنیا پر ہے، کس طرح سودی معیشت نے ڈھانپ لیا ہے پورے گلوب کو، کس طرح بے شرمی، بے حیائی، فحاشی، اس کا سیلاب مغرب کو تو لپیٹ میں لے چکا بہت پہلے، اب وہ مشرق کی طرف بڑھ رہا ہے پوری طاقت کے ساتھ، اور اس باطل کے اور اس شیطان کے اور اس طاغوت کے ایجنٹ ہمارے حکمران اس کو یہاں پر نفوذ کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے اپنی پورے ذرائع استعمال کر رہے ہیں۔ نظام تعلیم ہو، میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سب کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ تو کھڑے ہو جاؤ نا، اللہ کے مددگار بنو، کھڑے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصارا، لڑو اس نظام کے ساتھ، جد و جہد کرو۔ اب البتہ اس جد و جہد کا ایک طریقہ کار ہے، وہ محمد الرسول اللہ سے سیکھنا ہوگا، وہ اسی طریقے پر ہوگا جیسے حضور نے کیا تھا، جیسے دین کو غالب کر کے دکھایا تھا، اسی طریقے سے ہوگا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو۔ اس سے بڑا کوئی مقام روحانی طور پر ہو سکتا ہے کیا؟ یہ کہ کسی کو پتہ چل جائے اس قبر میں کیا ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے کہ کچھ اور ہو رہا ہے، یہ روحانیت کا اونچا مقام ہے؟ یا اللہ کا مددگار قرار پانا روحانیت کا اونچا مقام ہے؟ ہماری ویلیوز بدل گئی ہیں۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، بڑے متقی ہیں، بڑے، اب باطل کے اقتدار کو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے، اس کے خلاف کوئی جد و جہد نہیں۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم، اس سے زیادہ جو ہے سیلف ڈسپشن۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، لیکن نہیں دھوکہ دے رہے صرف اپنے آپ کے سوا کسی۔